सूरज का कायम मुकाम कौन है जी, दिखाएं जी आगे। یہ اب ذرا مجھے اوپر جانا ہوگا 1 منٹ. جی 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 چلے جائیں اور زوم کر دیں پاکستان بھائی، میں چاہتا ہوں آپ خود ہی پڑھ دیں، یہ نہ ہو کہ بات میں میرے کوئی الفاظ جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائیں، پھر وہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی پاکستان بھائی پڑھیں۔ سورج کا قائم مقام مرد ہے، وہ پچھلے پہ آ گیا تھا لفظ سورج کا قائم مقام۔ چاند کا قائم مقام عورت ہے۔ لیں جی، اچھا اب یہاں پہ رک جائیں، اپنے آدم بھائی نیچے کر لیں، اس کو نیچے کر لیں تھوڑا سا، آپ اس کو کر لیں، یہاں پہ رکھ لیں ادھر۔ اب بتائیں جی، ایکویشن یہاں تک پہنچ گئی ہے، سورج از اکول ٹو مرزا صاحب از اکول ٹو مرد، چاند از اکول ٹو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ از اکول ٹو کیا لکھا ہے سامنے، چاند کا قائم مقام عورت۔ ٹھیک ہے جی، مطلب میں سمجھا درست ہوں پاکستان صاحب؟ سر آپ جو بھی سمجھ رہے ہوں گے ٹھیک ہی سمجھ رہے ہوں گے، مجھے تو لکھا ہے، یہ تو ٹھیک لکھا ہے۔ ہے ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ باتیں صرف ایک دفعہ ہی کہنی چاہیے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ آگے چلتے جائیں جو بھی آپ نے، آپ مجھے اتنا اس کو کیا کہتے ہیں مزے لے لے کے، یا مجھے لگ رہا ہے ایسے آپ مجھے اس کا پوائنٹ پہ ہیں کہ اس میں پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ جی پچھلے کالم پہ آ جائیں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کسی آواز سے یا کسی، میں نے اسی لیے میں نے کہا تھا نہیں سر، آپ ایسی وہ اتنا تکلف نہ کریں، وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، لیکن صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ میں پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابن آدم بھائی پچھلی کالم کے باٹم پہ چلے جائیں، پچھلے کالم کے باٹم پہ۔ سورج کا قائم مقام مرد ہے، جی ٹھیک ہے، اور چاند قائم مقام چاند ہے، کا قائم مقام عورت ہے۔ جی اب پیچھے چلے جائیں، اب پیچھے چلے جائیں، پچھلی بات میں ہاں پیچھے جائیں نا، پچھلے کالم کے نیچے جائیں۔ ٹھہر جائے گا۔ میں ذرا اعتراض عرض کر دیتا ہوں کہ جی جناب، سورج از اکول ٹو مرزا صاحب از اکول ٹو مرد، چاند از اکول ٹو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ از اکول ٹو اچھا عورت۔ چلیں، آپ نے اس کو جتنی دفعہ دہرانا ہے دہراتے رہیں، پتہ نہیں اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا ویسے، لیکن میں اس کو آسان لفظوں میں انٹرپریٹ کر دیتا ہوں جی غرق جی صاحب۔ جی جی یہاں پہ سورج جو ہے وہ کہا گیا مرزا صاحب کو، اور چاند کہا گیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، اور اور پھر عورت کہا گیا، مسیح موت کو سورج کہا گیا ہے اور خود کو چاند۔ پھر مرد کا رول جو ہے وہ سورج کو ریپلیس کر دیا مرزا صاحب نے، اور چاند کو ریپلیس کر دیا، رادر چاند کو ریپلیس کر دیا اللہ تعالیٰ سے۔ عبدال صاحب یہ ساری چیز میں ابھی اس کا کوئی پیک آنا کوئی باقی ہے کہ کوئی ہو گیا ہے اس کا کوئی سب؟ یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، اینڈ پوائنٹ ہے جی یہی پیک پوائنٹ ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا نکلنا ہے اس میں سارے سینیریو میں عورت مرد نطفہ دیتا ہے، عورت نطفہ لیتی ہے، جی اس میں دو رول بھی ڈسکرائب ہو گئے افضل بھائی، عورت کا، جی ملا کے اس کو پڑھیں گے، ہم پوری ذمہ داری سے پڑھیں گے۔ عورت کا رول بھی ڈسکرائب ہو گیا کہ اس سینیریو میں اللہ تعالیٰ کو عورت کے رول میں پٹ کر دیا گیا ہے، مرزا صاحب کو مرد کے رول میں پٹ کر دیا گیا ہے، اور ایک لیتا ہے دوسرا دیتا ہے، روشنی سے بھی ہوا، پھر عورت مرد کے نطفے سے بھی۔ تو یہ جو ساری انالوجیز ہیں وہ ڈرا کر کے ایک رویا کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے خود ہی۔ جی اب سوال اس میں یہ ہے کہ اگر یہ رویا ہوتی سوال تو میں اس کے تو ایکسکیوز ہوتا ہے کہ بھائی رویا آ گئی یا خواب آ گیا انسان، سوال کی اجازت تو مجھے دے دینا، سوال کی اجازت، نوازش۔ اب پیک پوائنٹ اور میرا سوال یہ ہے، یہ دیکھیں پاکستان بھائی، چاند اور سورج کی خاصیت یہ ہے، سورج چاند کو روشنی دیتا ہے۔ اب اس کو یہاں سے اٹھائیں، آگے آ جائیں، اور مرد نطفہ دیتا ہے عورت کو۔ اب خواب میں مرزا صاحب نے عورت دیکھی اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے حسن ظن رکھا، آپ نے حسن ظن رکھوایا کہ رکھیں کہ نہیں مطلب اور ہوتے ہیں۔ اب تعبیر کے اندر بھی نعوذ باللہ عورت اللہ تعالیٰ کو بنا دیا گیا ہے، اور مثال دیکھیں کتنی گندی دی ہے کہ عورت نطفہ دیتا ہے، مرد دیتا ہے، عورت نطفہ لیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میرے پیارے پاکستان بھائی، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ بتا دیں، 2 منٹ کے لیے سمجھے، نہ میں آپ کا مخالف نہ آپ میرے مخالف، مجھے بتا دیں نہیں نکلیا طرح تو اڈا ہے پڑھ کے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہیر بھائی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ نطفے والی بات کر دینا۔ نہیں بالکل
پاکستانی بینک ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, چلیے ماشاءاللہ. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں وہ صحیح کہہ رہے, پھر اس پہ ماشاءاللہ پڑھ دیں آپ. میری بات سن لیں. آپ نے جتنی ویسے جو ٹانٹ جتنی کرنی ہے آپ کرتے رہیں. میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اس میں تعبیر کرنے والے کو تو آ رہی ہے. جو میری بات سن لیں نا, جو نبی اور اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ جو ہوتے ہیں نا, جب وہ کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ عوام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی. نہیں پاکستان بھائی, ان کو خود تو سمجھ آتی ہے. میری بالکل ان کو سمجھ آتی ہے. تو خود کو سمجھ جب آتی ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ نطفے کے علاوہ کوئی مثال دنیا میں کائنات میں دی جا سکتی تھی؟ میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ ذرا نا پیچھے جا کے نا اور ذرا مطالعہ کریں مختلف کتابوں کا. اور کتنا پیچھے مینز کہ جو پیچھے جو بزرگان ولی اللہ مجددین گزرے ہیں نا مرزا صاحب سے بہت پہلے, سینکڑوں سال پہلے, ان کا ذرا کتابوں میں مثلاً 100-200 سال پہلے, 400 سال پہلے, ان کا ذرا کتابوں میں جا کے مطالعہ کریں. یعنی بات 2 صفحے پیچھے پڑھیں, 2 صفحے آگے سے بڑھ کے اب 2 صدیاں پیچھے پڑھیں, 2 صدیاں آگے پڑھیں. دیکھیں میری بات سنیں, اب یہ پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں. میں اس میں اعتراض, آپ نے دیکھیں آپ نے کسی چیز میں سے کوئی نیگیٹیوٹی نکالنی ہو نا تو آپ وہ ہر طریقے سے نکل آتی ہے. میں آپ پوزیٹیوٹی دکھا دیں اس میں, مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ میں آپ کو یہ, میں تو ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا جو بھی مطلب وہ نکال رہے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان بھائی میرے پیارے بھائی, اس میں پازیٹیوٹی نکال کے دکھا دیں. آپ سمجھا دیں, ہم نہیں سمجھے آپ سمجھا دیں. یار میری اسکرین کو رہنے دیں بڑا, آپ اس میں پازیٹیوٹی سمجھائیں. اب یہ شارٹ کٹ میں حوالہ اسکرین پہ ہے, اسے دیکھتے ہوئے آپ ہمیں پازیٹیوٹی سمجھا دیں. جی میں نے آپ کو بھی کیا بتایا تھا, میں نے آپ کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہماری جماعت میں یہ اکثر اس چیز کو رواج دیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی گفتگو ہو نا صحابہ کے بارے میں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی, اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے, نہ صحابہ کی ہو رہی ہے, نہ رسول اللہ کے بارے میں ہو رہی ہے. میری عرض سنیں پاکستان بھائی, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں حسن ظن رکھتے ہوئے, میں ابھی بھی اچھی امید پہ قائم ہوں کہ کم از کم تھوڑی سی آپ کے اندر میں توحید کی روشنی دیکھوں, اور مجھے کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی دفاع کر دیں اس میں. سر میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ کا اور میرا میرے ساتھ تھوڑا سا آ جائیں سورہ اخلاص کے اوپر. جو ہم سورہ اخلاص سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس اس صورت میں لے آؤٹ کر دی ہیں, رائٹ, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا منسوب کر سکتے ہیں اور کیا اس کی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں, رائٹ. جی جی, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ کو سورج سے تشبیہ دینا, یا چاند سے تشبیہ دینا, یا عورت سے تشبیہ دینا, یا اور کسی چیز سے تشبیہ دینا, کیا یہ قرآن کا جو کانسیپٹ ہے توحید کا, اگین سورہ اخلاص اور دوسرے اور بھی قرآن میں جہاں پہ توحید کے چیپٹر میں باب میں یہ ایکسپلینیشنز ہیں, کیا یہ کوئی اس میں جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے تشبیہ دیں ان آبجیکٹ سے, اور پھر ایک ویری ایکسپلیسٹ ایک سیکسول اس کی جو ایک تصویر ہے, تصویر کشی ہم کر کے, آئی جسٹ ریئلی ایم ایٹ لاس ہیئر. کوئی بھی اگر ہمارا بزرگ ہو, اگر غوث الاعظم صاحب, غوث الاعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے, آئی ڈس آن ہم. میرا تو تعلق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ خلفائے راشدین اور جتنے بھی جید صحابہ ہم واقف ہیں ان کے ناموں سے, ٹھیک ہے, اور جن کے بارے میں ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ان کا کیا کردار ہے اسلام میں, اور اس توحید کے پیغام کو انہوں نے سر بلند کیا. ہمارے لیے تو وہ مثال ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے کوئی جو بزرگ ہے, جو آپ بار بار بزرگ پہ جاتے ہیں, ہم جو یہ لوگ جو ہم بیٹھے ہیں جنہیں ہم براڈس کے اوپر, میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ایجوکیٹڈ نوجوان ہے. یہاں پہ کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہوا, آپ کو یہاں پہ کوئی علامہ مفتی تراب الحق صاحب یہاں پہ نہیں ملیں گے. یہ سارے ایجوکیٹڈ آپ کی طرح کے نوجوان ہیں, ماڈرن. ہم تو فالوور ہیں قرآن و حدیث کے, ٹھیک ہے. ہم کسی مولوی کو نہیں مانتے, ہم کسی بزرگ کو نہیں مانتے. جس کسی نے بھی ایسی لغویات, میں اب اپنے بزرگوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے ظاہر ہے تحریرات معتبر ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. ہمارے کسی بزرگ نے بھی اگر ایسی تحریرات لکھی ہیں تو سر میری طرف سے وہ بزرگ ٹریش ہے. I will dump in the trash can. ایک جملے میں جی افضل صاحب, ایک جملے میں ہم اپنا موقف ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. بعد از محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں
ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. دیکھیں نا, مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی اس سارے مضمون کے بعد ورک صاحب, مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی اپنے سارے بزرگوں کو ٹریش میں ڈمپ کرنے پہ, جنہوں نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہے یا جنہوں نے ایسی کوئی لائن لی ہے, وہ معرفت کی لائن ہو, وہ کوئی صوفی کی لائن ہو, وہ کوئی وٹ ایور امبریلا انہوں نے جو بھی کہا ہو, ہم تو انہیں اون نہیں کرتے, کیونکہ یہ اسلام ہے ہی نہیں. توحید یہ نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن میں, افضل صاحب معذرت بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء, اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے, لم یلد ولم یولد. اور یہاں ہم نے انت منی بمنزلتی ولدی تک کے جملے دیکھے. میں چھوٹی بات کر کے ختم کرتا ہوں. پاکستان بھائی آنیسٹلی مجھے دکھ ہو رہا ہے, میں حیران ہوں, اور میں بھی افضل صاحب کی طرح I'm at loss, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ اس لیے آہیر صاحب, وہ اس لیے کہ ورک صاحب ہم پیپل پارٹی تے نون لیگ والے چکر میں نہیں ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ بچپن چ کری دا سی نا اپنے کلاس فیلوز دے نال, تے او ہر قیمت تے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نو ڈیفینڈ کرنا ہوندی سی, اور اسی اپنے جناب پارٹی دے لیڈر نو ڈیفینڈ کرنا. سر وی شوڈ کم آؤٹ آف دیٹ فیز. اسی اے جو کچھ ہو رہا ہے یہ تے ساڈی آخرت دے ضمن جو ہو رہا ہے نا, کہ وی آر آنسریبل ٹو اللہ. کہ ورک صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی چیز عرض کروں. کل ایک احمدی بندے نے یہ جملہ پڑھا, اس کو کسی نے پہنچایا, وہ حیران ہوا, اس نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جماعت کے لٹریچر میں ہو. انہوں نے ایک لائبریری کا رخ کیا, جا کے پتہ کیا, نکلوایا, جب آنکھوں سے دیکھا اس بندے نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا نہیں, میں یہ اللہ کی اس قدر صریح توہین, یہ شرک ہے. اچھا بالکل. میں آپ دوستوں سے آخری چیز عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں. دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب جن کے بارے میں یہ آپ بیان کر رہے ہیں نا, یہ کہ انہوں نے اس کی ہے شاید تعبیر کی ہے. دیکھیں حضرت مرزا صاحب ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی, ان کے جو بہت بڑے کام ہیں نا, ان کے جو دو اللہ تعالیٰ نے ان کو مین کام کے لیے بھیجا, وہ یہ تھا کہ ایک دنیا کو توحید پیدا کرنا دنیا میں, یعنی شرک کو ختم کرنا, صلیب کو توڑنا, یعنی ٹو کریٹ دا وننس آف گاڈ, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ریکنیکٹ انسان بیک ٹو اللہ تعالیٰ. ورک صاحب اس معذرت ورک صاحب اس جملے میں یہ جو اسکرین پہ لگا ہوا ہے, جی آپ کو توحید نظر آتی ہے؟ اللہ نو جان دینی جی ورک صاحب, اللہ نو جان. میں تو عرض کر دیتا ہے, دیکھو پھر میں تیسری چوتھی واری تمہیں دسن لگا کہ مومن عقل دا تقاضا ہے وے کہ جنہ چیزاں دی سانو سمجھ نہ آ رہی ہوئے, اسی انہاں چیزاں تے گفتگو تو سانو اعتراض کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. چلو میں ایک سادہ جا سوال پوچھنا, جٹکا سوال پوچھنا وا, کیا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش چ جتھے مرزا صاحب آئے سن, جی کیا اس علاقے چ توحید جڑا شرک ہے وہ ختم ہو گیا؟ کیا توحید دا پرچم بلند ہو گیا؟ افضل صاحب یہ تے میرا خیال تھوڑا جا ارریلیونٹ ہو جاندہ. دیکھو رسول کس طرح ایک پاسے تسی کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مینڈیٹ دے کے کلیا, انہوں نے ڈیوٹی لا کے کلی, تسی ہن کیا ہے یاد رکھو تواڈے اپنے ورڈز نے, یو جسٹ سیڈ اٹ, کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جس دو کماں واسطے کلیا سی, ایک تسی کہہ سلیب توڑنی سی, دوسرا کہہ توحید دا پرچم بلند کرنا سی. سلیب بھی نہیں ٹوٹی, عیسائیت بھی قائم ہے, انہوں دا شرک بھی قائم ہے, اور ہندوستان پاکستان دے وچ ماشاءاللہ مشرکین دی بہتات ہے. سو یہ دونوں کام ہی نہیں ہوئے. اٹ مینس اٹس ٹائم ٹو پونڈر کہ کیا یہ جڑا سانو دتا گیا سی فلسفہ ریئلی از اٹ ویلڈ, ڈز اٹ ہیو اینی جسٹیفیکیشن؟ جی میں عرض کرنا دیکھو بعض چیزاں ہوندیاں نا, تانوں پتہ ہے نا, عیسائیت جڑی ہے وہ 300 سال لگے سن ان دنیا چ پھیل دے. ورک صاحب ہم نکل جائیں گے بہت آگے, میرے خیال میں یہ باتیں ہو جائیں گی. ایک سیکنڈ مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم تو دینا مجھے, جو پاکستانی بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ٹائم لگتا ہے, ہر چیز کے پروسیس میں ٹائم لگتا ہے, میں آپ کی بات سمجھ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مرزا صاحب کا مقام یا ان سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا, میں سمجھ گیا, ٹائم لگتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسلام پھیلانے آئے تھے, آج 1500 سال کے بعد ابھی بھی 6.5 ارب دنیا ابھی بھی مسلمان نہیں ہے. ورک صاحب got your point. ورک صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں,
विवेक साहब, अब जैसे बड़ाई साहब ने कितनी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि आई वी डिसोन देम, तो इस तरह। विवेक साहब यहाँ पे एक थे लियाकत हजारवी साहब, उन्होंने अपने 8 साल के बच्चे की शादी कराई 2.5 साल की बच्ची के साथ, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 2.5 साल की बच्ची की शादी करा दी जी। आप इसको समझते हैं शिरक? जोहर जी, ये तो गलत ही काम है। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तानी भाई, बात पता क्या है वर्क साहब, जी जी जब वड़ायत साहब ने सीना ठोक के बोला ना, अब इस होता क्या है पाकिस्तानी भाई, असूल सबके लिए होता है, क्योंकि आप माशाल्लाह है अल्लाह की तौहीद पे, अच्छा है ना, आप अल्लाह की तौहीद पे। जी अगर मैं यही, अब देखे ना, अब अगर मैं यही कहूं, अगर फर्ज करें मैं यही उठाकर मिर्जा साहब पे रखूं तो कि ऐसा काम मिर्जा साहब ने किया है, क्या आप तब भी यही बोलेंगे? अच्छा, अब मुझे सिर्फ ना कोई 50 सेकंड प्लीज दें। मुझे नहीं, आपको मैं एक सेकंड सर, मेरी 5 मिनट देता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कह दें कि जैसे लियाकत हजारवी के लिए आपने बोला, अगर मैं इसको लियाकत हजारवी की जगह ब्रैकेट में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिख दूं, तब भी आप नहीं, यही बोलेंगे कि शिरक? मेरी बात सुन लें सर, मैं बड़ी एक अपनी तरफ से बड़ी समझ की बात करने लगा हूं, उसको प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, मैं एक सेकंड सर, मेरी अर्ज तो सुन लें। मैं दोगे ना, बाद में दे दोगे जवाब, बाद में दे दोगे सर, मैं जरूर आपकी जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बोलने तो दें। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं एक बंदा, एक इंसान जिसने सारी जिंदगी अपनी यानी किताबें लिखने में गुजारी, दुनिया को तौहीद की तरफ बुलाने की तरफ गुजारी, इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में गुजारी, मैं ये हुस्न ज़न रखने की बजाय कि इस चीज़ की मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही, सैकड़ों हज़ारों और जगह पे जो उन्होंने जो काम किए, मैं उसको इग्नोर करके उनकी एक ये 2 लाइनें जो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उसकी तरफ जाके आप मुझे कह रहे हैं कि मैं विर्क भाई कर लूं और उनको ना, हम आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, नई लाइन समझ आई, रिलैक्स करें, कोई मसला, रिलैक्स करें, इजी हो जाए, हम आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे। नहीं, समझ ना आने से मेरी मुराद ये भी नहीं है कि इसमें अल्लाह रहम करे, मुझे समझ ना आने से मेरी मुराद ये है कि मेरी नाकस अकल में ये इसमें कुछ हिकमत होगी, कोई ऐसी इल्म में दूध होता है हमारा, हम इंसान है जी। सीकर साहब, वो जो अज़ारवी साहब की एग्जांपल आपने दी थी उसको मैं वही कह रहा हूँ बड़ाई साहब, अब देखिए हमारा इल्म महदूद होता है, अब हमारी इल्म महदूद होने का हम नहीं वो इस पे फोर्स कर सकते किसी को, लेकिन पाकिस्तान भाई, मेरा जो बात थी, जिस बात पे मुझे खुशी हुई कि अल्लाह ताला से आप मोहब्बत करते हैं, तौहीद पे कायम है, और आपने कहा कि वाकई वो था शिरक लियाकत हजारवी साहब ने जो किया। अगर मैं सिर्फ असूल पे बात कर रहा हूं कि अगर आप इतने असूल पसंद है और आप अल्लाह ताला को मानते हैं ना, अल्लाह के बाद तो बाकी चीजें आती हैं। जब अगर लियाकत हजारवी की जगह मैं मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी लिख दूं, तो आप कहेंगे ये अमल वो भी करें तो शिरक होगा? नहीं, देखें, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, आप ये इस तरह नहीं कहना चाहिए। मैं ये इसको आसान कर लेते हैं, नहीं, आसान बात तो ना, इन चीजों को दोहराएं ना, ये नहीं, ये इस तरह ना करें, ये अच्छी बात नहीं। मौका दीजिएगा, मैं नहीं सिर्फ कोई मैं हाशिया राय नहीं करूंगा, सिर्फ इसको आसान तरीन सादा, वो एक जमा एक मेरे भाई जो है ना, वो थोड़ी सी क्या कहते हैं सख्त जुबान भी बड़े पोलाइट तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें, ये कोई इसका फायदा नहीं होगा। हम पाकिस्तानी भाई इसमें मिर्जा साहब का नाम वो अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर दूं उनको। विरक साहब को गलतफहमी हो रही है कि उन्हें गलतफहमी ये हो रही है कि आप मिर्जा साहब के नाम को एरोनियसली इंटरजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एरोनियसली। आप इस बात को डॉक्यूमेंट के साथ क्या प्रूव कर सकते हैं कि मिर्जा साहब ने ऐसा किया? बड़ाई साहब, मैंने तो अभी ये कहा ही नहीं कि मिर्जा साहब ने ऐसा किया, मैंने एक असूल के तौर पर फर्जी बातें कर रहे हैं आप सीकर साहब। अहीर भाई, अब आप अहीर भाई, आप तो समझ गए, प्लीज एक्सप्लेन करें कि मैं असूल कायम करना चाह रहा हूं। आप ये तो अगर आप मेहरबानी करें। लेकिन विरक साहब ने इसको बुरा महसूस किया है कि आपने अज़ारवी साहब के साथ मिर्जा साहब को नहीं किया है, एक एरोनियस मैटर, जो कि एरोनियस मैटर है कि अगर एक कोई अज़ारवी करता है ऐसा, आई गॉट योर पॉइंट, आपने उनके साथ मिर्जा साहब को नहीं। अगर आपके पास मिर्जा साहब की कोई डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है ऐसी जो हजारवी साहब से मिलती है, तो आप पेश करें सर। वड़ायत साहब, आई गॉट योर पॉइंट। जी, मैं सिर्फ फिक्र भाई मौका दीजिए, छोटा सा एक मौका दीजिएगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा इस बात को जरा बयान कर दूं। आपकी तरफ हम आते हैं, मुझे भी लग रहा है कि आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है,
ورک صاحب دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل میں کہوں کہ ایک بندہ بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کیا وہ شرک ہوگا؟ ظاہر ہے اس وقت تو ساؤنڈ تو یہی لگ رہا ہے کہ ہوگا، لیکن اگین مجھے نہیں بالکل. پتا اب یہ یہ عجیب سی دیکھیں باتیں آپ میں کرتے ہیں، کھول مجھے نہیں نہیں پتا نہیں مجھے کس صرف موقع کانٹیکس میں میں پورا کیا کر بات لینے ہو رہی ہے. میرے سب پورا کر چلیں لینے صرف پورا ٹھیک ہے کر لینے. ٹھیک ہے. ایک بندہ پتھر کے آگے سجدہ ریز ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، یہ شرک ہوگا نا؟ میرا خیال ہے شاید ہوگا، لیکن اگین میرے سامنے وہ پورا کانٹیکس نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا، لیکن لیٹس سے کہ یس. یس ہوگا. اب ہوا یہ ہے کہ وہی بندہ اگر جماعت احمدیہ کو ہو، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تب آپ مکر جائیں گے، چٹے مکر جائیں گے، آپ کہیں گے نہیں اب یہ شرک نہیں ہے، اس کی تعویل ہوگی. وہ کہنا یہ چاہ رہے نہیں ہیں، دیکھیں یہ میری اب الزام مرزا لگایا صاحب کا انہوں نے. نام نکل گیا، کہنا میں جماعت احمدیہ ہی چاہ رہا تھا کہ آپ کا کوئی بندہ ہو تو معذرت. ہاں یہ تھا اصل مقصد. اچھا کریں اچھا کیا آپ اور ٹھیک ہے مطلب کہہ کریں. رہا ہوں آپ کی طرف کا اگر کوئی بندہ، آپ کی جماعت کا بندہ اپنے 8 سال کے بچے کی جان بچانے کے لیے 2.5 سال کی بچی سے اس کی شادی کرا دے اور بچہ پھر بھی ماری جائے، بلی دے دے، تو میں اچھا کہتا ہوں یہ آپ اس کو شرک سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کی جماعت کا بھی کرے، جیسے ہزاروی صاحب کا آپ نے کہا شرک ہے. سر میں پھر ہے وہی کہ بات ورک کرتے بھائی وہاں پہ آپ نے سیدھا علل اعلان 2 ٹوک جی جواب دیا تھا کہ آہر صاحب آپ سیکر صاحب کو ٹیک آن کرنے دیں اس کو پلیز. جی جی ٹھیک ہے سیکر ٹھیک ہے. صاحب. جی اپنا ہزاروی صاحب کہہ رہا ہوں، سوری پاکستانی بھائی. ٹھیک ہے سر، ہو سکتا ہے میں اگین وہاں بھی میں آپ کو میں تھوڑا سا ٹینٹیٹو تھا. چلے ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دیں آپ جماعت کو چھوڑ دیں. یہ عمل کوئی بھی کرے کہ اس کا 8 سال کا بچہ بیمار ہو، وہ اس کی شادی 2.5 سال کی بچی سے صرف اس وجہ سے کروا دے کہ شاید بچے کی جان بچ جائے. آپ نے اچھا یہ عمل شرکی عمل ہے جیسے آپ نے پہلے کہا تھا. دیکھیں میرے بھائی، میں پھر آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں، آپ یا تو پوری بات کریں، مجھے بالکل ان باتوں کا یہ آپ آپ یقین کریں میں نے یہ بالکل اس میں کوئی مخفی شت نہیں، یہ بات پوری ہے. بچے کی جان بچانے کے لیے جیسے پیر لیاقت ہزاروی صاحب کی بات کی تھی، آپ نے جی اسٹریٹ میں شرک کہا تھا اور میں نے آپ کی نہیں تعریف اسٹریٹ کی. اوے میری بات سن لیں، میں نے اس وقت بھی میں تھوڑا ٹینٹیٹو تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب اب میرے آپ سامنے تو پاکستانی بھائی آپ ڈیفینسو ہو رہے ہیں. میں نے شاید غلطی سے نام لے لیا، آپ ڈیفینسو ہو گئے. اچھا چلیں میری بات سنیں، یہ اس طرح کی پہلیاں بجوانے کی بجائے مجھے آپ بات کریں، آپ پوائنٹ پہ آئیں تاکہ ٹائم بھی تھوڑا سیو کیا جائے. ٹھیک ہو گیا سیکر جی. صاحب مدعے تے آؤ سر. سیکر مدعے صاحب تے آ آپ جانے جی. میں دعویٰ کر رہا ہوں جی وڈائچ صاحب، اور یہ دعویٰ میں یوں ہی نہیں کر رہا بلکہ میں اس کے لیے اپنے پاس دلائل قاطعیہ اور برائن ساتیہ رکھتا ہوں. اور یہ عمل جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا. نہ اچھا کریں. اچھا جی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی ہے جی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اگزامپل دے دیں سر، یہ کس کیس میں ہوا ہے، اور بچہ بچی ڈیٹس یا کوئی نام کوئی حوالہ کوئی اس طرح کا کوئی. نہیں افضل آپ صاحب یہ ویسے ہی مبالغہ نہیں لے آہر رہے ہیں، صاحب ٹھہر ایسا جائیں، آہر صاحب ٹھہر جائیں آپ. جی سیکر چلیں صاحب. کر لیتے ہیں. وڈائچ صاحب پاکستانی بھائی سے پوچھ لیں، مبارک ماسک مبارک، یہ مبارک صاحب کون تھے پوچھ لیں. مرزا مبارک صاحب کون تھے پوچھیں. مرزا مبارک صاحب میرے خیال میں حضرت مرزا صاحب کے بیٹے تھے. اور وہ کس عمر میں فوت ہوئے؟ مجھے ان کی ایگزیکٹ عمر تو نہیں پتا، لیکن چھوٹی ایج میں ہی فوت ہو گئے تھے وہ. 8 سال ان کی عمر تھی. جی ٹھیک ہے. مرزا طاہر کی والدہ کو ام طاہر کہتے تھے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. ام طاہر کی آپ کو پتہ ہے کہ پہلی شادی کس سے ہوئی تھی؟ نہیں مجھے نہیں پتا. مرزا مبارک صاحب سے ہوئی تھی. وہ بچی 2.5 سال کی ام طاہر ہی تھی. اچھا جی. مرزا مبارک صاحب سے ان کی شادی کی گئی تھی. مرزا مبارک صاحب 8 سال کے تھے، بیمار تھے، اچھا اور جی. ام طاہر تھی عبدالستار شاہ صاحب کی بیٹی جو ان کے مولش تھے. ٹھیک ہے. عبدالستار شاہ صاحب جو تھے ان کی بیٹی ام طاہر کے ساتھ 2.5 سال کی تھی وہ. مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی تاکہ ان کی جان بچ جائے، حالانکہ جان نہیں بچی. اور 2 مہینے نہیں ساری 3 ہفتے بعد ہی وہ مرزا مبارک صاحب فوت ہو گئے. ام طاہر جو ہے 2.5 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور پھر وہ اسی گھر میں رہی، گول کمرے میں انہوں نے پرورش پائی قادیان میں. اور آخر کار جب وہ 15 سال 16 سال یا 17 سال جو بھی ان کی عمر بنتی تھی یا 18 سال، پھر مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ انہی کے بھائی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، جس میں سے مرزا طاہر کی پیدائش ہوئی. اور اس کے حوالے کے لیے آپ علیہ السلام پہ جائیں، میں آپ کو کتابیں بتا دیتا ہوں. مائے مریم پڑھیں،
माय मरियम किताब है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की, आप हजरत खलीफातुल मसीह 4 पढ़े मिर्जा ताहिर अहमद की, उसके बाद मिर्जा मुबारक के बेशुमार हवाले, आप जिससे मर्जी पूछ लें और कहेंगे तो मैं आपको अभी वड़ैच साहब को पीडीएफ सेंड करता हूँ, वड़ैच साहब के पास नंबर है तो आपको सेंड कर देते हैं। और बताइए। अच्छा जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, आप मेरी मेरी मैं एक आखिरी बात मेरी सिर्फ सुन लें। मैं आपको देखें बड़ी थोड़ी बदकिस्मती कहना चाहिए, आप जो यहाँ पे जो आप चीज़ खुद भी सोच रहे हैं या लोगों को सुनाना चाह रहे हैं ना, ठीक है, वो अफसोसनाक है इन अ सेंस कि एक खुदा का नबी जिसने आके इस्लाम का रिवाइव करना था, आप उसको इस तरह पेश करना चाह रहे हैं कि नौजुबिल्लाह उन्होंने कोई शिर्क किया, ठीक है। हालांकि एक नहीं, मैंने आपको कहा है कि सैकड़ों भी नहीं, शायद हज़ारों मिसालें मैं इसके मुकाबले में और उनकी किताबों से आपको दे सकता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं एक छोटा सा वाक़या आपको क्विकली सुना देता हूँ। वो तो मिर्ज़ा साहब थे ना, उनके जो मुरीद थे ना मौलवी हकीम, मौलवी नूरुद्दीन साहब, उनको एक औरत ने उनका एक औरत का, वो आपको पता है वो हकीम भी थे, किसी औरत का कोई बच्चा बीमार था तो उसने हकीम साहब को बुलाया शायद, तो चूँकि उस वक़्त ये आमदोरफ्त का इतना वो मौलवी साहब जो थे वो या लेट हो गए या उनको इतला लेट मिली, तो वो वहाँ पे जाने से, या उनको कोई सवारी ना मिली, तो वहाँ पे जाने से पहले वो बच्चा जो था वो उस औरत का या उस फैमिली का वो फौत हो गया। जब वहाँ पे मौलवी साहब पहुँचे तो उन लोगों में से किसी ने वहाँ से कहा कि ओ मौलवी साहब, अगर तुसी पहले आ जाते तो बच्चा ना फौत हुंदा। मौलवी साहब जो थे वो उन्होंने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया उधर और कहा कि ये शिरक है, ज़िंदगी खुदा ने बच्चे को देनी थी, मैं क्या हूँ, मैं तो एक हकीम हूँ, मैं इधर आ भी जाता तो फिर भी ये बच्चा अल्लाह ताला फौत कर सकता था। तो ये छोटी छोटी मिसालें हैं सर, ये बहुत बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दी है, इस तरह की मिसालें तो किताबों में सैकड़ों के हिसाब से पड़ी हुई। विर्क साहब, एक छोटा सा जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जी, बहुत खूबसूरत जुमला आपने कौम को दिया है। आपने कहा, जब उन्होंने कहा ये खुला शिरक है, मैं कुछ भी कर लेता, अल्लाह ने जब फौत करना था तो हो ही जाना था। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मौलवी सवाल साहब ये है कि अगर किसी शख्स को खुद अल्लाह ने बताया हो कि तेरा ये बेटा नहीं बचेगा, मर जाएगा, वो फिर भी कुछ ट्राई करने की कोशिश करे, किसी किस्म का कोई जो अमल करने की कोशिश करे, तो क्या वो शिरक होगा? नहीं, मेरी बात सुन लें, आपको फिर इन बातों की समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक क्विकली मिसाल देता हूँ। दुआ जो होती है ना और इंसानी कोशिश जो होती है वो ज़रूर करनी चाहिए। नहीं, अभी आपने फरमाया कि हकीम साहब ने कहा लेकिन कि विरक ये तो शिरक है। विरक साहब क्या 2.5 साल की बच्ची के साथ निकाह करने की सबील जो है बच्चे की जान बचाने के लिए, डज इट मेक एनी सेंस? अफजल साहब, मैं सिर्फ यही अर्ज करांगा कि प्लीज, क्योंकि ये हिंदुइज्म है, ये हमने हिंदुइज्म में तो देखा है, इस्लाम में ये वड़ैच साहब एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी भाई को शक है जो मैंने बात की है, शायद गलत नहीं, बात। मुझे कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन मुझे सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वजाहत तलब होती हैं, जिनको सुनना चाहिए कि उनमें क्या हिकमतें थी। नहीं, इस पाकिस्तानी भाई इस वाकये उत्ते तो कोई शक नहीं कि कोई हवाला चाहिए होवे सीकर साहब ने जिस नहीं होएगा मैं ये मानना वा नहीं, बड़ा सब यकीन है, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕਰ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ करता। नहीं, ये तो खैर विरक साहब ने उन तक अंदाजा हो गया होना कि डॉक्यूमेंट्री नहीं, लेकिन मुझे इन चीज़ों पे हैरत, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा ज़रूर शक कह लें या मुझे थोड़ा सा अफसोस ज़रूर हो रहा है कि आप हर चीज़ में से कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी निकाल। विरक साहब, मेरा एक डिफरेंट सवाल है, वड़ैच साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੀਅਲੀ ਗੋਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਇਸਲਾਮ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਕਲ ਮਾਊਫ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਦਿਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਫਰਮ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲਾਈਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ, ਰਾਈਟ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਾਸ ਔਰ ਐਟਸੈਟਰਾ।
ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਡੈਪਥ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਇਵਨ ਅਨਇਮੈਜਿਨੇਬਲ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿਸੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀ मिर्जा ताहिर अहमद साहब दे निकाह में आई ना, वही खातून सन, राइट? नहीं 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 नहीं, मैं बता देता हूँ। वो बच्ची जो है वो बेवा हो गई थी 2.5 साल की उम्र में ही। ओके। और उनकी शादी फिर जब वो बड़ी हुई है तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद से हुई है। उनके अंदर से जो बेटा पैदा हुआ वो मिर्जा ताहिर है। अच्छा अच्छा, वो उस खातून से यानी मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद खलीफा सानी जो है आपके, उनके साथ उनकी शादी, और उनके बेटे हैं मिर्जा ताहिर अहमद साहब जी, सैयदा मरियम उनका नाम है, जो उम्मे ताहिर उनको कहा जाता है, इसलिए कहा। तो ये देखें इतनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो एक मतलब है आपके मजहब में वो एक बहुत पिवटल पर्सनैलिटी है, वन ऑफ द आई मीन मेन फिगर्स। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और उनका अगर माजी जो इन्होंने अनकवर किया है और जो आपके सामने पेश किया है, और ऑब्वियसली इट्स इन फ्रंट ऑफ मी टू, ये सारा कुछ मैंने तो पिछले 5 महीने में यहाँ पे आई केम टू नो। तो विरक साहब, दिस इज नॉट नॉर्मल इस्लाम यार, दिस कैन नॉट बी इस्लाम, दिस कैन नॉट बी इस्लाम। इट इज अफजल साहब, मैं ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕਾ-ਯਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਔਰ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਿਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੱਥੇ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਓਰਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਐਸੇ ਅਮਲੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਇਮੋਰਲ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੱਕ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਮੀਨਲੀ ਇਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਨੈਂਟ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਸ और 2.5 साल ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। मैं और डिटेल दे दूं जी, और डिटेल दे दूं मैं। अब एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, मैं अफजल साहब की पहले अफजल साहब, एक बंदे ने सारी जिंदगी खुदा ताला दी तौहीद बयान कीती है। मैं बार-बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰੋ ਨਾ। ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤੀ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ 8 8.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, वड़ाई साहब मौका दिया जाए, वड़ाई साहब एक मिनट मौका दिया जाए, क्योंकि मेरी एक सेकंड सर, मेरी अकल और समझ मैनू ये कह रही है कि मैं एक बंदा बीसियों नहीं हजारों जगह ते और ओदियां ऐसी गल्लां ने बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ठीक गल कीती है वड़ाई साहब। देखो पाकिस्तानी भाई गल सुनो, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਲੀਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੂਲ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ।
ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆਓ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ, ਮੈਂ ਆਈ ਡਿਸਓਨ them already। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਕਤ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਮਿਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਮੋਮਿਨ ਚ ਫਰਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਆਕਤ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਪੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵਜਣਗੇ। ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਬਾ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਪੁੱਛ ਜਮਾਤ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੇ ਆ, ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਰ ਯਾਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਹੈ, ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਾਊਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਨੀ ਵਾਸ਼ਗਾਫ, ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ, ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਵਾਈ ਨਾਟ? जी जी अच्छा जी जी करो। अब सर मेरे को थोड़ा जा टाइम घट है, मैं सर बाहर जाना है अपनी पाकिस्तान भाई बड़े साडे प्यारे भाई ने, बड़े प्यारे भाई ने। एक मिनट से सुन लो गुजारिश थोड़ी। ओए वाह क्या गल, ओए होए। अच्छा जी शुक्रिया सर, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। पाकिस्तान भाई अच्छा एक सेकंड, सारे दोस्त मौका देना। छोटी भाई मुझे बस थोड़ा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए प्लीज, इससे पहले। अच्छा मैं सिर्फ 10 सेकंड लेने ने, 10-20 सेकंड लेने नहीं वो नहीं जाते वो। नहीं मैं सर वाकई मैंने बाहर जाना है, मैंने अपनी मेडिसिन लेके आनी है वो। चले सिर्फ 5 मिनट, आप 5 मिनट अता कर सकते हैं हमें? जी जरूर। विरक साहब अल्लाह नू हाजिर नाजर जान के मैं कह रहे हैं जी सर, एक एज ए पाकिस्तानी तू पाकिस्तानी भाई विरक साहब नहीं गल बन रही, अल्लाह जानदा जे गल नहीं बन रही, मामला है जे इस तरह जे असी बगैर किसी लै तो लाल दे, बगैर किसी किस्म की खून चरा दे, और अल्लाह जानदा है तुसी उठ के चले जाओगे ना तुहाडे तो बाद भी ये मौकफ है, और मरण तक मेरी दुआ है कि अल्लाह मैनू इस मौकफ ते कायम रखे। आमीन आखो सारे। असी मुहम्मद रसूलुल्लाह ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੀਨ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਲਮਾ ਆਖਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ 2-2.5 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਸਾਹਬੇ ਕਬਰ ਕੇ ਇਲਾਵਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में हर बंदे से डिसएग्रीमेंट किया जा सकता है, और ये वो है जिनसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਦੇਣ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੋ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਵੇਖੋ ਰਾਏ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮ ਸਮਝਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ
جی 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 صرف سر قسماں خسمانہ کھاؤ ذات دی قسم ہے قسماں کھانیاں چاہیے بہرحال نہیں میں یقین کرو گل سنو تسی بھی اگے کیتی ورک صاحب صرف ایک گل تانوں دل دا درد سمجھانا چاہ رہے ہیں خدا دی قسم ورک صاحب اللہ دی عزت اور توقیر اور توحید دی گل ہے نہیں گل جوڑ نہیں بنتا پیا ورک صاحب تہاڈی گل دا بعد سوچ لینا میں نہیں تانوں ہرگز پبلک دے سامنے اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ میں اچھی بول کے سچا ہو جاواں لیکن ورک صاحب سینس نہیں گل دی بن رہی نہیں بن رہی اچھا سر جزاک اللہ میں تانوں یہی تہاڈی خدمت ہی سارے دوستاں دی کر سکنا دعا کرو تے میرے واسطے بھی دعا کرو تے جے جماعت احمدیہ جھوٹھی ہے نعوذ باللہ تے او دے واسطے بھی دعا کرو دعا چ بڑی پاور ہے ورک صاحب معذرت اللہ تعالیٰ خود ہی ختم کر دے گا اہیر بھائی ورک بھائی اگر اسی میں سر ایک سیکنڈ میری میں دعا نہ مانگو جھوٹھی ایک پڑ نہیں دعا میری گل سن لو نا سر اینا پرومس کر لو اینا پرومس اسی دعا منگے دو میرے نال ہاتھ چکو تے دوے دعا منگنے میں کرا دینا دعا جی ضرور میں چکنا تسی میں یا اللہ تعالی ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہم سے اگر کسی بھی قسم کا چھپا ہوا ظاہر جانے میں انجانے میں کوئی بھی ایسا عمل جس میں شرک کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو تو تیری بارگاہ میں درخواست ہے کہ یا اللہ تعالی ہمیں اس سے دور کر ہمیں معاف فرما اور اگر ہم کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو کسی بھی اس طرح کے فلسفے کو ہم سپورٹ بھی کریں ہم اس کا دفاع بھی کریں تو یا اللہ تعالی ہماری معافی فرما اور ہمیں سپورٹ فرما ہمیں سے بات فرما میں یقین کرو بہت ہی اچھی تسی دعا کیتی ہے میں بالکل اس دعا چ تواڈے نال ہاں اللہ تعالیٰ آگے بالکل میں آمین میں کیا ٹھیک ہے اور میں جزاک اللہ تسی کیونکہ دعا چ بڑی پاور ہے سر تسی میں تانوں بار بار عرض کر رہا کہ اگر تسی یہ سمجھ دیو نا اور دلوں اخلاص نال سمجھ دیو کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ سچے نبی نہیں سن یا وہ تے انہاں دو اللہ میاں نو آکھو کہ اللہ میاں تو خود ہی اس جماعت نو ختم کر دے میری گل نہیں مرزا صاحب دی گل کر رہے سکو گے اللہ ختم کر دے گا کسی دی گل نہیں کر رہے ورک صاحب یقین کرو اور میں تانوں موقع دے دیں جی آصف بھائی آپ کریں بات ورک صاحب میں اپنے انسانوں کے لیے کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اسی نہیں کرتے اسی مرزا صاحب دی گل ہی نہیں کرتے چاہیے سر کیوں نہیں کرنی چاہیے ضرور کرو بالکل ٹھیک ہے چلو اگر تسی دل نال اے جہاد کر رہے ہو تے اللہ نہیں ورک صاحب اس ٹائم یقین کرو اللہ میاں تو اس جماعت نو نیست و نابود کر دے ورک صاحب اللہ میرا جانتا ہے کہ اس ٹائم میری کوئی اس طرح کی خواہش نہیں کوئی ایسی خواہش نہیں تھوڑے نال بھائیاں طرح گل کر رہے ہیں کوئی نہیں مجھے موقع دیجیے جی جی اچھا سر میرے پاس صرف 1 منٹ ہے سر میں لٹرلی میں نے باہر جانا ہے چلے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ 1 منٹ میں ہی بات کر لوں میں صرف اور صرف یہ دیکھیں اپنے جتنے بھائی بیٹھے ہیں نا مسلمان بھائی میں ان کی صاحب اپنا تعارف کروا دیں پہلے ہاں میں وہی کرانے لگا ہوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بچپن سے ہم احمدیوں کو یہ فیڈ کیا گیا ہوتا ہے کہ ایک غیر احمدی جب بات کرے گا تو اس نے اعتراض ہی کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے پوری کنورسیشن ہیر بھائی کی سنی میں نے پوری کنورسیشن سیکر بھائی کے ساتھ سنی آپ نے ایک ہی چیز کہی کہ جی اس میں آپ کا اعتراض کیا ہے ٹھیک ہے ورک بھائی دیکھیں میں 48 سال کی عمر تک احمدی تھا ٹھیک ہے اور میں نے اپنے جو ہے تحقیق کے بعد جو ہے جماعت احمدیہ خود سے چھوڑی ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کے بعد جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا ہے نا تو مجھے قرآن بالکل ڈفرینٹ انداز سے سمجھ آتا ہے اب اور میں آپ کے سامنے صرف ایک آیت رکھوں گا میرے بھائی اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں یہ فرماتا ہے آیت کا ریفرنس شاید 24-25 کے قریب ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس کی اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے پیدائشی احمدی ہیں اور آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے نا اس بات کا نا جواب اسی آیت میں یہ دیا ہے کہ کیا ہو اگر شیطان نے انہیں عذاب سعیر کی طرف دعوت دے دی ہو تو میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے نہ دیکھیں ٹھیک ہے جب تک آپ کسی مسلمان بھائی سے بات کریں گے نا اور آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ صرف اعتراض ہی کرے گا
اور تو آپ میرے بھائی کبھی بھی ہدایت کا رستہ پا نہیں سکتے. اور ہدایت کا رستہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جو قرآن، اور وہ ہدایت کا رستہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. ٹھیک ہے، اتباع صرف کلام اللہ کی، اطاعت صرف رسول اللہ کی. ٹھیک ہے، اسی لیے ہمیں جو کلمہ سکھایا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جتنے بھی رسول پہلے آئے ان کی الگ سے اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے، اور ان کے بعد کسی اور شخص کی اطاعت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا بس چھوٹا سا تھا. اب آپ کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں ویسے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے. صرف 10-15 سیکنڈ میں آپ کی بات کا رسپونڈ کر دوں آصف بھائی. اچھا سر، سب سے پہلے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بچپن سے احمدی تھے، 48 تک آپ احمدی رہے. میں افضل صاحب کو میری ایج کا پتہ ہے، میں بھی بچپن سے ہی احمدی ہوں، اور مجھے کبھی یہ اس طرح کہا گیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں باہر کے ممالک میں آنے کے بعد انسان جب بھی 20-25 کے بعد آتا ہے، میں اگین وہ بہت سارا ٹائم چاہیے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں سنی ہیں، تو میرا تو مرزا صاحب پہ ایمان جو ہے وہ اور بھی مضبوط ہوا ہے. جو دعا کا کانسیپٹ انہوں نے دیا، جو ان کے مخالفین کو میں نے ان کی غلط بیانیاں سنی، اس سے میرا ایمان اور بھی مضبوط ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ، آپ نے اچھے لہجے میں بات کی، جزاک اللہ سب دوستوں کا. اگین میری سب سے دعا ہے، درخواست ہے کہ دعا کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور اگر ہم لوگ غلط ہیں تو دعا میں بڑی پاور ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام آسان ہے جو آپ لوگ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. جی آخری گل ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ، ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ. ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ. لہذا غلط بیانی ایس کیسز دے وچ بالکل اپلائی نہیں ہوندی. میں افضل صاحب بالکل تسی میرے منہ چوں ایک لفظ نہیں سنیا ہوتا کہ میں تسی کوئی غلط بیانی کیتی. میں ایک جنرل ٹرم استعمال کی، لیکن میں آئی فیلٹ اپروپریٹ کہ انہوں کہہ دیتا جائے فردر ہے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اگین سب دوستاں دا تہے دل نہ شکریہ. بڑے اچھے طریقے نہ گفتگو ہوئی، اور اللہ کرے ایسیاں علمی جڑی ایسا نے وہ ہوندیاں چلیاں جان، لیکن پیار اور محبت دے نال، بغیر کسی دے. ڈائریکٹ صاحب گل ہونی چاہیے رسپیکٹفل طریقے نال، پیار نال، محبت نال، کیونکہ دین دی گل دے وچ تانا، تنز، انسلٹس، پروفینٹیز دا کوئی رول ہی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی کمپٹیشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی میچ نہیں ہو رہا کرکٹ. جزاک اللہ سر. اور اس کا بہت سارا کریڈٹ افضل صاحب کو جاتا ہے سر، کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. بہت شکریہ جی. آمین. تھینک یو. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورک صاحب خیال رکھنا. کوئی بھائی اب چونکہ وہ جا رہے ہیں، میں گزارش کروں گا، صرف میں جانتا ہوں آپ کے جذبات ہوں گے، آپ بات کرنا چاہتے ہوں گے، ان کا نام لے کے نہ رسپونڈ کرے. سمجھیں امید ہے آپ اس کے پیچھے کی مصلحت سمجھیں گے. اور صرف ورک صاحب دی خدمت چ جاندے ہیں ایک گزارش، ورک صاحب سوچنا ضرور. اج تسی انشاءاللہ جدو کلے بہ کے چاہ پی رہے ہوو گے، کلے کتے بہ کے سون لگو گے موبائل سائڈ رکھتے، مینوں اللہ دی ذات تو امید ہے ایک دفعہ تواڈے ذہن 'چ اے حوالہ گھومنا ہے. رب دی ذات نے تواڈے اگے ایک سوال کھڑا کرنا ہے. ورک صاحب وہ سوال جدوں دل 'چ پیدا ہوئے نا، اللہ نوں ہی صرف تسی جواب دینا ہے. بھول جاؤ مسلمانوں نے کی کیا ہے، بس اینی گزارش ہے. وہ سوال جدوں ہی پیدا ہوئے نا، ورک صاحب اپنی قبر نوں یاد کر کے، اللہ نوں یاد کر کے آنیسٹلی اللہ نوں جواب دے دینا اس سوال دا کہ اے جو کم اسی سامنے رکھیا ہے، پڑھیا ہے، بغیر کسی قسم دی حاشیہ رائی دے، کسی قسم دی گستاخی دے، اے دی کوئی سینس بندی ہے. جزاک اللہ. شکریہ جی بھائیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینوں نہیں ابن آدم بھائی کسی کامنٹ نہیں مجھے، نہیں میں دیکھیں اللہ کو، میں کہتا ہوں اگر جتنی ہماری گفتگو ہوئی نا زائل ہو جائے گی ساری کی ساری. اگر ہم کوئی کرتے ہیں نا اس کے اوپر سب زائل ہو گیا.
ठीक हो गया। किसी किस्म मैं की कोई सिर्फ बात इस हवाले के मुतल्लिक बात करने लगा हूँ, ये जो हवाला अभी इसको था। दो मिनट 4 मिनट के बाद करते हैं, थोड़ा सा इस गुफ्तगू का असर रहने दें। ठीक हो, थोड़ा जी अगे चल के करने ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਰੋਨੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਤਬਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੀ ਨੋਜ਼ ਫॉर ਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ